یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اور ان 3 روزہ کانفرنس بعنوان تعارف قرآن مجید و صاحب قرآن علی صاحبی الصلاۃ والتسلیم کے کنوینر اور روح رواں حضرت العلامہ مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری حفظہ اللہ الباری، جانشین حضرت سید نورانی پاشا صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز، وہ ڈائریکٹر جامع انواریہ، وہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، تصوف ریسرچ سینٹر۔ میں سب سے پہلے تو حضرت کی خدمت میں کلمات تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس اہم عنوان پر قرآن کریم اور صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علمی روحانی فیضان کو اور عام فرمائیں اور خلق کثیر کو آپ سے استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، ابتدا سے اکابرین کی ہمارے یہ روش رہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ جس میں اسلام پر یا صاحب اسلام پر یا قرآن کریم پر کوئی بھی چھوٹی سی بھی بات کہتا ہے تو اس کا جواب دینا، علمی عقلی جواب دینا، یہ اہل سنت والجماعت کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ نہیں دیکھتا کہ اعتراض کر جو کیا ہے، جو بے ادبی کیا ہے، وہ کون ہے، نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے۔ اس کا جواب دینا یہ اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ پوری قرآن کریم کا مطالعہ اگر آپ فرمائیں گے تو پتہ چلے گا، جب جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹا سا بھی اعتراض ہوا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے جواب دیا ہے۔ قالی ایک خاتون نے آقا کریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ ودع ربک وقلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا۔ جملہ اتنا ہی تھا۔ بہت دن وقفہ آ گیا کہ وحی نازل نہیں ہوئی، وقفہ آ گیا، گیپ آ گیا، فترۃ الوحی کا دور آ گیا۔ جس میں وحی کا نزول نہیں ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا۔ قربان جائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ کو محبت ہے، کیا چاہت ہے، آپ اس سے اندازہ فرمائیں۔ سورہ والضحیٰ مکمل نازل فرمائی، فرمایا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم اے مصطفیٰ، آپ کے چہرے مبارک کی قسم، والضحیٰ، اس صبح کی قسم جس وقت آپ کی ولادت ہو، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، آپ کے زلفوں کی قسم جب وہ بکھر جائے، سارے عاشقوں کو اپنے زلف تلے لے لے، اس وقت کی قسم۔ گھر والوں سے گھر کی بات سنیں۔ امام جعفر صادق نے کیا خوب اس کی تفسیر فرمائی ہے، فرماتے والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کے وقت کی قسم۔ قسم کے اعتبار سے دونوں قسمیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد اے مصطفیٰ آپ کے گھرانے کے مردوں کی قسم۔ کیوں؟ مرد حضرات باہر نکلتے ہیں دن دیوالے، روشنی میں باہر نکلا کرتے ہیں مرد حضرات۔ مصطفیٰ آپ کے اہل بیت کے گھرانے کے مردوں کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم یعنی پردے میں رہنے والی خواتین کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر کے اندر محصور رہنے والی ان پاک باز اہل بیت اطہار کی خواتین کی قسم۔ قسمیں کھا رہا ہے، کس لیے؟ ایک خاتون کے جواب دینے کے لیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے مصطفیٰ کریم، جس نے آپ کو اپنی محبت کے لیے، چاہت کے لیے، معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے آپ کو چنا ہے،
وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا، آپ سے کیسے ناراض ہوگا؟ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کی قسمیں کھائی، قسمیں کھا کر فرما رہا ہے نہ آپ کا رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے وہ ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ما ودعک ربک وما قلی۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر کہا کرتا ہوں میں، اگر آپ کو بچے پوچھتے اکثر آ کے صاحب کس کی تفسیر پڑھنا قرآن کریم میں، کس کی نہیں پڑھنا، میں کہتا ہوں قرآن کریم کے 3 الفاظ ڈھونڈ لو کسی بھی تفسیر میں، یہ امتحان اور کرائٹیریا ہے۔ نمبر 1 لفظ امی، نمبر 2 لفظ ذم، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، سورہ فتح، وہ ایک آیت دیکھ لو، ووجدک ضالا فہدی، یہ 3 آیتیں دیکھ لو۔ اگر عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی بات ہے، ادب اور تعظیم کی بات ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اپنی تفسیر ہے، پوری قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 2 3 آیتیں دیکھ لو، دیکھ کر اس قرآن کریم کی اس تفسیر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اگر یہاں پر ڈنڈی مارتے ہیں تو سمجھ جاؤ اپنا نہیں ہے، چاہے کوئی رہو، چاہے نام سے علامہ رہو، فہامہ رہو، کچھ بھی رہو، مگر اپنا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس کے پاس ادب نہیں ہوتا نا کچھ نہیں مل سکتا۔ علم خیرات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب کی۔ میں اپنے مقالے کی عنوان کی طرف آ رہا ہوں، میں بتلانا چاہتا ہوں نوجوان بچوں کی اکثریت ہے طلبہ کی، یاد رکھیے آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم کا کمال ملتا ہے ادب کی وجہ سے۔ علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، علم کا فیض جو ملتا ہے کتابوں سے نہیں، ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملا کرتا ہے۔ آپ کو اگر ایک روایت پیش کروں کہ رات کی ڈیوٹی کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی خدمت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پانی وغیرہ وضو کے لیے پیش کرتے، تہجد کے لیے وقت ہوا، پانی پیش کیا، نماز کا وقت ہوا تو آقا کریم علیہ السلام تہجد کے لیے ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کم عمر ہے، کم عمر بچے سمجھیے آپ، کم عمر ہے، غلام کا لفظ آیا احادیث میں، وہ بازو آئے اور آ کر کے ان کو ٹھہرا لیا آقا کریم علیہ السلام نے، بالکل بازو ٹھہرایا۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے ان کو پھر بازو لے کر آ کر بازو ٹھہرایا۔ بھائی 2 آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بازو ہی ٹھہریں گے نا، قدم سے قدم ملا کر ٹھہریں گے، بالکل تھوڑے سے وقفے کے ساتھ، تھوڑی سی مارجن کے ساتھ۔ قریب آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر سامنے لیا، پھر پیچھے، پھر سامنے۔ نماز کے بعد پوچھا اے عبداللہ کیا بات تھی؟ میں تم کو نماز میں بازو ٹھہرا رہا تھا اور تم پیچھے چلے جا رہے تھے۔ فرمایا ما کان لأحد ان ينبغي ان يقوم حذاءك وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کسی میں، یہ نہیں فرمایا میرے میں نہیں فرمایا، ما کان لأحد، کسی کے لیے گوارا ہی نہیں ہے کہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے ٹھہر سکے، یہ کسی کے لیے گوارا نہیں ہے۔ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نماز میں حالانکہ قاعدہ یہی ہے، اصول یہی ہے، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل قریب قریب قدم سے قدم ملا کر کے تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ایڑی کو پیچھے رکھ کر ٹھہرا جائے، اصول فقہ کا یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے اصول ایک طرف، ادب مصطفیٰ ایک طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنے بارے میں نہیں کہا ما کان لأحد، کسی کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ آپ کے بازو ہزا آ کر ٹھہر سکے۔ اب یہ ہو گئی نا بات، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ تمہیں کتاب کا علم دے، فقہ کا علم عطا فرمائے۔ اس کے بعد مفسر قرآن بنے حضرت عبداللہ بن عباس، اس کے بعد مفسر قرآن بنے۔ کب؟ جب ادب کیے، آقا کریم نے ان کو دعا دی، اس کے بعد فقی بنے، اس کے بعد مفسر بنے، سب کچھ بنے۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آدمی کو عالم بھی بناتا ہے، فقی بھی بناتا ہے۔ اگر یہ ادب ہے تو سب ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ پورا سورہ پڑھتے جائیے، عشق و محبت کی اظہار ہو رہا ہے۔ پھر سورہ والضحیٰ سے پیوستہ سورہ الم نشرح نازل فرمایا، سورہ والضحیٰ سے پیوستہ اللہ عز و جل نے سورہ والضحیٰ نازل، سورہ الم نشرح نازل فرمایا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے، آپ بہت بڑی ذات ہے، آپ کا ذکر بھی ہے تو ہم نے بے پناہ بلند فرما دیا ہے۔ ورفعنا لک، آپ کی ذات کو نہیں، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ جو اس ذکر سے جڑتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے، وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔
اگر مثبت انداز میں اگر کوئی ذکر کرے تو مثبت انداز میں بلند ہوتا ہے وہ نام اس کا، اگر منفی انداز میں کوئی حبیب پاک کا ذکر کرے تو منفی انداز میں وہ نامور ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں، ابھی جو غیر مسلم ایک ہے، میں تو نہیں پہچانتا تھا اس کو، بے ادبی کرنے سے پہلے میں تو جانتا نہیں تھا اس کو، مگر آقا کریم ذکر بلند ہے، ذات بلند ہے، جو جڑ جاتا ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے کیونکہ ذکر سے منسوب ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے منفی انداز میں ہوگا۔ مجھے جب یہ بات یاد آئی کہ اگر ذکر مصطفیٰ کرے گا تو حسان بن ثابت کی فہرست میں آئے گا، اگر گستاخی کرے گا تو ابو لہب کی فہرست میں آئے گا، مگر آئے گا وہ چرچے میں، کیونکہ ذکر بلند ہے۔ اس ذکر سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی نامور، کہیں نہ کہیں بد ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مصداق، وہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں مولانا عبدالواسع نورانی پاشا صاحب قبلہ کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم، عظمت قرآن کریم، تدوین قرآن کریم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک النبی الامی، ان عنوانات کے تحت آپ حضرات کو اس سیمینار کے ذریعے سے، عظیم الشان 3 روزہ سیمینار کے ذریعے سے آپ حضرات تک علمی وہ تحقیقی مقالے جات آپ تک پہنچ رہے ہیں، کیونکہ آجز کا عنوان ہے کہ النبی الامی کے علمی معجزات و کمالات۔ اس پر چونکہ مقالہ تو تیار ہوا ہے، چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ فتح میں فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے حبیب پاک، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر، خوب بشارتیں دینے والے، نذیرا خوب ڈرانے والے بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ آپ پر اور رسول پاک اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، وتعذروہ اور آپ کی خوب خوب تعظیم کرے، وتوقروہ اور توقیر کرے، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا اور دن رات تسبیح کیا کرے۔ اس پر علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تسبحو سے مراد یہاں پر اللہ کی تسبیح نہیں بلکہ حبیب پاک کے ذکر کی بلندی کا ذکر ملتا ہے۔ تسبیح کے معنی یقیناً اللہ کی حمد و ثنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر چونکہ ضمائر جو مل رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ منسوب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 4 چیزیں وضاحت سے فرمائی۔ پہلی ہے شان رسالت، دوسری ہے شان ہدایت، تیسری ہے شان مبشریت، چوتھی ہے شان نذیریت۔ ان چاروں اقسام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمایا کہ بے شک اے حبیب، ہم نے آپ کو قیامت تک اپنے امت کے جمیع اعمال اور احوال کا گواہ بنا دیا ہے، ہر چیز کا گواہ ہے۔ گواہ کے لیے آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کیا ہونا پڑتا ہے، سب سے پہلی چیز آدمی زندہ رہے، زندہ ہو۔ بھئی کوئی اب آج قتل ہوا ہے کسی کا، آپ بولیں گے کہ میرے دادا جو ہے جن کا 10 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا وہ اس کے گواہ ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا، ارے بھائی کیسا ہو سکتا، آدمی زندہ ہی نہیں ہے تو گواہی کیسے دے گا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ان کا اس مقام پر موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے دادا کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، قتل یہاں ہوا ہے، بولیں گے ان کی گواہی بولیں گے قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کو علم ہونا بھی ضروری ہے، اس بات کا علم، سمجھ اور بوجھ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے حبیب پاک کو ہر چیز کا شاہد، یعنی آپ حیات النبی کے اعتبار سے باحیات بھی ہیں، علم کے اعتبار سے باکمال بھی ہے، اور وجود کے اعتبار سے اس مقام پر حاضر و ناظر بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! اگر حاضر و ناظر نہیں ہوں گے تو ہمارے ان اعمال کا گواہ کیسے بنیں گے؟ بے شک ان اعمال کے گواہ کیسے بنیں گے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز کو پتا ہے، پھر وہ کیوں گواہ بناتا ہے؟ اللہ کو کیا نہیں معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز کا پتا ہے، دلوں میں گزرنے والے ہمارے خیالات پر بھی اللہ کی گرفت ہوتی ہے۔ مگر اللہ جو ہے، ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان حبیب پاک کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ فرمائے گا کل قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کرے گا، کہے گا تمہارے انبیاء جو ہے گواہ بنا کر انبیاء کو پیش کرے گا اپنی قوموں پر، تم یہ کرے یہ کرے۔ بولے گواہ کون ہیں؟ اللہ عز و جل امت محمدیہ کو بلائے گا، آؤ تم گواہی دو، تم گواہی دو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
سارے لوگ گواہ بنا کر مومنین کو پیش کیا. وہ لوگ بولیں گے یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا حبیب پاک کو بلا کر ان لوگوں کی گواہی کی تصدیق فرمانے لگائے گا. تو بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ شاہد بنا کر بھیجا. تمام اعمال احوال ہر شے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. کیا میرے رسول شاہد مبشر اور نذیر کی شان کے ساتھ مبعوث ہو کر اس لیے آئے تاکہ تم سب ان کے اوپر ایمان لے آؤ. اور اس یقین کے ساتھ اللہ نے ہمیں رسول دیا تو ایسا رسول عطا فرمایا. رسول بھی ملا تو رسول اعظم, غوث بھی ملا غوث اعظم, امام بھی ملا امام اعظم. ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو عطا فرمایا ہے شان, وہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص اہل سنت والجماعت کے ساتھ عطا فرمایا. پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 شانوں کے ساتھ مبعوث کرنے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے دوسرا حکم یہ دیا کہ کمال درجے کی تعظیم مدد اور نصرت کیا کرو. تعزروا کے معنی میں یعنی جب کوئی دشمن اور مخالف آپ کی ذات اور دین اسلام پر لان تان کرے, ان کی بے دینی بے ادبی و گستاخی کرے تو تمہارے اندر ان کا ادب تعظیم و تکریم اس کمال درجے کی ہو کہ تم ان کی عظمت شان رسالت اور ناموس کے تحفظ میں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹھہر کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مصطفیٰ پر پہرا دیا کرو. آپ بولیں کہ بھئی مجھے کیا, میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا؟ آج ایک ذہن آتا ہے سب کا, میں کروں گا تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا, حکومتیں ان کی, سب کچھ ان کا ہے. سب کچھ ان کا ضرور ہوگا, آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. احمد فراز ایک بڑا شاعر ہے, کہتا ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہر کوئی اگر اندھیرا ہونے کا شکوہ کرے تو خالی شکوہ ہی ہوگا نا. ہر کوئی کہہ رہا اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے, اجالا تھوڑا ہی ہوگا. ہر کوئی اپنے حصے کی ایک شمع جلا لے, خود بخود ماحول روشن ہو جائے گا. خود بخود ماحول روشن ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایک آدمی جلا لے, ابھی میری ایک موم بتی جلانے سے کیا ہوگا, میرے ایک موبائل کی ٹارچ لائٹ سے کیا ہوگا. ہر کوئی ٹارچ لائٹ جلا لے, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. دین کے کام کے معاملے میں نورانی پاشا صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ کچھ رہے نہ رہے اپنے حصے کا کام کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہی ضرورت ہے آج, اپنے حصے کا جو کام اپنے سے حد المقدور ہو سکتا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. شکوہ کرنے سے شکایت کرنے سے کام نہیں ہوتا. کام کرنے والے شکوہ نہیں کرتے, شکوہ کرنے والے کام نہیں کرتے. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آپ ٹھہر سکیں گے. اے حبیب پاک, غیر نے ایسی بے ادبی کی, اپنے پاس کے کسی مفتی نے ایسا کہا, تو میں جو کر سکتا تھا وہ میری بساط میری استطاعت اتنی تھی, میں نے یہ کیا ہے. کم سے کم آپ صورت دکھانے کے قابل رہیں گے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے. اگر آج آپ آواز بھی نہیں اٹھائیں گے, علمی قانونی جس اعتبار سے ہو, یاد رکھیے کل آپ کی اولاد اس بات کو بالکل ہی کلیتاً بالکل یکسر انداز میں اس کو فراموش کر دے گی. اگر آپ کی نسلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. معزز سامعین کرام, یہاں 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے, 2 چیزوں کی مدد کرنا. ایک عمومی مدد ہے, ایک خصوصی مدد ہے. عمومی مدد وہ ہے جو ہر انسان ایک کی کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی ہم صلہ رحمی کرتے ہیں, محتاجی دور کرتے ہیں, کسی مسکین غریب کمزور فقیر وغیرہ جو بھی آتے ہیں اپنے دوست بھائی کی مدد کرتے ہیں. تو یہ مدد جو ہے ری انفورسمنٹ ٹائپ کی مدد ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں, ایک آپ کبھی ان کی ضرورت کے وقت کرے, کوئی آپ کی ضرورت, یہ عام عمومی مدد ہے. اور خصوصی مدد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَتُعَزِّرُوهُ کے ذریعے سے جس خاص مدد کا حکم دیا گیا وہ مراد وہ عمومی مجرد اور مطلق مدد نہیں ہے جو ہم کمزور و بے بس کے ساتھ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے ناموس کے لیے ٹھہرنے والی مدد سے مراد وہ ہے جو کمال درجے کی تعظیم کے جذبے سے ابھرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہیں, مجبور و بے بس کے طور پہ نہیں کہ ضرورت ہے, نہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے. اگر ہم اس ذات سے جڑ جائیں گے تو ہم با کمال ہو جائیں گے. تو یہ خصوصی مدد کے لیے ٹھہرنے کا حکم اللہ تعالیٰ وَتُعَزِّرُوهُ کے ذریعے سے فرما رہا ہے.
تو معزز سامعین کرام پھر فرمایا وتوقرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد تعظیم و تکریم بجا لاؤ. یہ 2 مرتبہ تعذروہ بھی مدد کے ساتھ تعظیم کا پہلو ملتا ہے، یعنی اس کی مدد کی بنیاد سبب اللہ فرما رہا ہے. پھر وتوقرو فرما کر کے یہ بتلایا جا رہا ہے جس قدر تمہاری استطاعت کی انتہا ہو اتنی حبیب پاک کے دفاع کے لیے، ناموس کے لیے کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا لفظ استعمال فرمایا. پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، صبح و شام جو ہے اللہ عز و جل یا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کے لیے ٹھہرنی چاہیے. اب آئیے میں لفظ امی کے حوالے سے اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ لفظ امی استعمال فرمایا ہے. پہلا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ فرمایا ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زواری پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں رہنا، اپنی طرف سے گھڑ لینا، یہ کام کرتے ہیں. پہلا مقام قرآن کریم میں. دوسرا مقام سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ پروردگار جس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں روانہ فرمایا. میں امی کا آگے ترجمہ کروں گا، آگے آؤں گا بات پر. 2 اور مقامات سورہ اعراف میں فرمایا. پہلے آیت نمبر 157، پھر آیت نمبر 158 فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے، یعنی وہ رسول جو وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بھی ہے امی بھی ہے ان کی اتباع کرتے ہیں جن کا تذکرہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے. پھر چوتھا مقام فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں تاکہ ہدایت پا جائیں. یہ 4 مقامات قرآن کریم میں ملتے ہیں اور 2 مقامات حدیث پاک میں ملتے ہیں. لفظ امی 2 مقامات پر آیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے زبان مقدس سے خود فرمایا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1913 والیوم نمبر 1 باب نمبر 63. امام بخاری ذکر کرتے ہیں انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، یعنی ہم اہل عرب ہیں جو امی قوم ہے، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کسی چیز کا رکھا کرتے ہیں. ایک حدیث پاک. دوسری حدیث پاک کو صحیح ابن حبان نے جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 739 حدیث پاک ہے انی بعثت الی امت امیت، مجھے امی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ 2 مقامات مجھے حدیث پاک میں ملے ہیں. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور پہلی جو میں نے آیت کریمہ سورہ اعراف کی پڑھی ہے اس سے پہلے اگر آپ جا کر کے دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پہلے تو انکار ہوا، نہیں اللہ سے بات سننا چاہ رہے ہیں، ہم چلیں گے موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے منع کیا، ضد کرنے لگے تو ساتھ لے کر آئے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 لوگوں کو لے کر اپنے مقام پر پہنچ گئے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ. جب 70 لوگ لے کر موسیٰ علیہ السلام چلے، بجلی گری، کڑک آئی، رجفہ آ کر کے ساروں کو ختم کر دی، سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بدستور ٹھہرے ہوئے ہیں. پتا چلا کہ اللہ کے تجلیات کی تاب ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتی ہے. قوم 70 لوگ وہیں گر کر مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بدستور ٹھہرے ہوئے ہیں. یعنی نبی میں غیر نبی کا فرق واضح ہوتا ہے. کہنے لگے باری تعالیٰ یہ آئے میرے ساتھ تھے، یقیناً تیرا جلال اپنے مقام پر، تیرا عذاب اپنے مقام پر، مگر آئے میرے ساتھ ہے نا، لاج رکھ لے میری کم سے کم، میں ساتھ لے کر آیا ہوں یہ 70 کو. لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ لے جا کر مروا دیے، تو باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 70 کو زندہ فرمایا. فرمانے کے بعد اے باری تعالیٰ اب بتلا دے مجھے کہ کیا کروں میں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، الفاظ ہوں گے یاد ہوگی آیت. تو فرمایا کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ایک ایسا حکم نامہ لکھ دے، منشور و دستور لکھ دے
جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اکتبها للذین، میں ضرور بضرور وہ لکھ دوں گا منشور تمہارے لیے. وہ منشور کیا ہے؟ کامیابی کی سیڑھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ فرما رہا ہے الذین یتبعون، کامیاب وہ ہوں گے یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی امی، رسول نبی امی کی اتباع کرنے والے ہوں گے. حبیب پاک کا تذکرہ. اب آپ ذرا غور کریے، آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کسی کا انٹروڈکشن آپ یہ بول کر دے رہے ہیں ارے بھئی یہ فلاں، میرے بارے میں اگر مولانا کہے بھئی یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے، ان کو پڑھنے نہیں آتا، لکھنے نہیں آتا، کبھی ہاتھ قلم سے چلائے نہیں، لکھے نہیں، آپ بولیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کسی کی تعریف میں تو نہیں کہے جاتے الفاظ، کسی کی مذمت کے لیے، بری چیز کو اظہار کے لیے کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے قوم موسیٰ کے سامنے. اور ایک بات یاد رکھیے، پہلی بات معنی کے اعتبار سے آ رہا ہوں میں، پہلا لفظ، پہلا معنی امی کے حوالے سے، جو ٹائٹلز ہوتے ہیں نا اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. ٹائٹل جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. کسی کے القابات ہوتے ہیں تو وہ القابات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اگر مثال کے طور پر چیف منسٹر کسی کو آپ بول رہے ہیں، ریونت ریڈی چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر بول دیے تو اس کا کوئی بھی ٹرانسلیشن نہیں کرتا. سارے جتنے وزیراں ہوتے ہیں ان کے سردار کو سردار ریونت ریڈی کوئی بولتا نہیں، بولتا چیف منسٹر تو سمجھ جاتے ہیں. رئیس القوم کسی کا اگر نام ہے، کسی کا اگر لقب ہے، لقب ویسے ہی لکھا جاتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا، کسی کا معنی نہیں بیان ہوتا. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے النبی یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. جیسے الرسول، النبی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، جو پیغمبر ہیں، نبی جو غیب کا علم رکھنے والے ہیں، الامی جو بغیر پڑھے لکھے ہیں، بغیر پڑھائے ہوئے ہیں. اگر یہ کوئی بھی ٹرانسلیشن ترجمے میں کوئی بھی نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس ختم. اور رسول کا ترجمہ نہیں ہوتا، نبی کا ترجمہ نہیں ہوتا. نبی بولتے نبی بول کر چلے آتے. اگر نبی کا ترجمہ کرے تو پھر، اگر امی کا ترجمہ کرے تو پھر نبی کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا. ایسے بغیر پڑھے ہوئے جو سب کچھ جاننے والے ہیں، غیب کی خبر رکھنے والے، ایسے امی ہیں کہنا پڑے گا. پھر تو بولیں گے نہیں کہتے کوئی بھی نبی کا ترجمہ. تو نبی کا ترجمہ جب آپ نہیں کرتے تو امی کا ترجمہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ پہلی جو بات جو معنوی اعتبار سے کہا جا رہا ہے، اچھا آگے فرما رہے ہیں حبیب پاک کے بارے میں رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے بچاتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حلال و حرام اللہ کا اختیار ہے، سرکار دو عالم کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یحل لہم الطیبات، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں. آپ بولیں گے بھئی پاک ہے تو وہ حلال ہی ہوگی نا؟ نہیں، لاکھ پاک ہوگی، مگر جب تک مصطفیٰ کریم اپنے زبان مقدس پہ نہیں رکھے جب تک وہ حلال نہیں ہو سکتی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں. ارے بھئی بری تو بری ہے نا، بولے نہیں، جب تک کہ مصطفیٰ کریم اس کو حرام نہیں کہہ دے وہ حرام نہیں ہو سکتا. ہم کھانے پینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں، مگر چیزیں، غذائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف تکتی ہوں گی. ایک مرتبہ آقا کریم اگر نوش فرما لے تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی. تو حلال کرتے ہیں، حرام اور حلال کا اختیار اللہ نے دیا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بوجھ ان کے اوپر ہے وہ بوجھ کو اتارا کرتے ہیں، اور جو دنیاوی زمانے کی جگڑ بندیوں میں ہے اس سے ان کو آزاد کرتے ہیں. اب آگے فرما رہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ان پر ایمان لے آئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم کرتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایمان لاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی مدد کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی اتباع کرتے ہیں. چار چیزیں ہیں، اور سیکوینس ضروری ہوتا ہے. قرآن میں سیکوینس بہت اہم ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے قرآن کریم کا جو ہر حرف کا ایک
ترتیب ہے نا، ترتیب قرآن بہت خوبصورت ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ طلبہ ہے یاد رہ سکے. قرآن کریم میں آیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پہلے مرد کا ذکر ہے، عورت بعد میں عورت کا ذکر ہے. پہلے مرد کا ذکر ہے، بعد میں عورت کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ چوری کرنے کے لیے ڈیرنس ہونا پڑتا، ہمت ہونا پڑتا. وہ مرد میں عورت کے مقابل زیادہ ہوتی ہے، تو چور زیادہ آدمی ہوتے ہیں، عورت کم ہوتے ہیں. عورتیں گھریلو چوریاں کر لیتے ہوں گے، مگر ڈاکہ ڈالنا، کسی کے گھر میں رابری کرنا، اس کے لیے مردج کرتے زیادہ تر. ڈاکوں زیادہ آدمیاں ہیں، عورتیں کم ہیں. تو اس کے لیے دلیری ہونا پڑتا ہے، طاقت و قوت ہونا پڑتا ہے. مگر سورہ نور میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا، فرمایا پہلے زانی عورت بعد میں زانی مرد کا ذکر ہوا. بولے بھائی یہ فرق کیوں؟ پہلے وہاں اور آدمی کا ذکر پھر عورت کا ذکر، یا پہلے عورت کا ذکر بعد میں مرد کا ذکر. کیوں؟ زنا عورت کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو زنا کا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی لیے پہلے عورت کا ذکر یہاں فرمایا. تو ایسے ہی بلا تشبیہ اللہ فرما رہا پہلے ایمان لاؤ، تعظیم کرو، مدد کرو دین کی، پھر فرمایا قرآن سیکھو. آج پہلے قرآن سیکھ رہے ہیں، پہلے قرآن سیکھا جا رہا، تعظیم بھی چھوڑی گئی، دین کی مدد بھی چھوڑی گئی، ایمان بھی بازو رکھ دیا جا رہا ہے. قرآن قرآن یوں نہ سمجھو گے تفسیر قرآن کو، پہلے تفسیر خیر البشر چاہیے. آقا کریم کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی دل میں نہیں ہوتا تھا. الفاظ معنی یاد کر لینے کا نام تفسیر نہیں ہوتی، یاد رکھیے آپ. تفسیر کرنے کے لیے عشق و محبت کا پیمانہ ہونا پڑتا ہے. وہ پیمانے سے جب نکلتا ہے نا تو فیض بھی پہنچتا ہے، دلوں تک بات پہنچتی ہے، ورنہ تو بھی زبانوں سے ٹکرا کے چلے جاتی ہے. تو الامی کا جو معنی ہے، پہلا معنی لفظ امی، پہلا معنی ہے الاصل. لسان العرب میں ہے الاصل، کسی بھی چیز کی بنیاد، کسی بھی چیز کی بنیاد کو الام کہا جاتا ہے. فاؤنڈیشن، بیس، کسی بھی چیز کا پایا جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم ام کہا جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ بتلایا جا رہا ہے اس ام کے ذریعے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل ایمان، امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، ہر ایک کی جانوں کی اساس اور بنیاد آقا کریم کی ذات پاک ہے. ہر ایک کے ایمان کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. وہ اگر ہٹ گئی سب ختم، سب چلا جائے گا. ہمارے تو ایمان کی حقیقت میں بنیاد بھی حبیب پاک ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ اب جتنے لوگ ہیں، آپ نماز ابھی مغرب پڑھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نماز فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا. کیسے نماز پڑھنا؟ سرکار نے بتلایا. کتنے رکعت پڑھنا؟ سرکار نے. کسی نے نہ خدا کو دیکھا ہے نہ خدا کو سنا ہے، نہ آپ میں نے کسی نے خدا کو دیکھا ہے نہ خدا کو سنا ہے بولتے ہوئے کہ 5 وقت نماز پڑھو، فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. نہیں پتا کسی کو. حبیب نے کہا ہم نے سن لیا. تو ہمارے ایمان کی اعمال کی بنیاد ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سرکار کو ہٹا دو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کا ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فاقہ کشی سے موت سے ڈرتا نہیں ہے یہ، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دیکھے اس کے ذہن کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. روح محمد نکل گئی، آقا کریم علیہ السلام کا عشق و محبت نکل گیا تو آپ بیکار ہیں، کوئی کام کے نہیں ہیں. یاد رکھ لیں آپ کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، جیسے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اب دوسرا معنی میں کہا، دوسری بات یہ کہی میں نے کہ القاب کا ترجمہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کلمہ کا معنی اور معنی اور مقام و مرتبہ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. کوئی بھی لفظ کا ٹرانسلیشن دیکھ سمجھ کر کیا جاتا ہے. ایک معنی، ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر میں انگلش میں کسی کو کہوں یو کم ہیئر، کم ہیئر کسی کو بول رہا ہوں، انگلش میں کم ہیئر بولے آپ. اب اس کا اردو میں ترجمہ اگر میں کرنے بیٹھوں تو پہلا ترجمہ ہوگا ادھر آؤ، دوسرا ادھر آئیے، ادھر تشریف لائیے، جلوہ افروز ہوئیے، رونق افروز ہوئیے، ادھر آ بیٹھ رہے. باتیں کی ہے نا. آپ کسی کو اپنے استاد کو بولتے ہیں ادھر آ رہے، ادھر آ کے بیٹھ، بولتے آپ. بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. دوست ہے، دوست کو بول لیتے ہیں.
تو ہم بے تکلفی ہوتی ہے بول لیتے، ارے تو چلتا، احترام سے بات کرنا چاہیے، اچھی بات ہونی چاہیے، مگر پھر بھی اگر ہے بے تکلفی تو دوستوں کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ اپنے والد کو نہیں بولتے ادھر آ رہے، ادھر آ کے میرے بازو بیٹھ، بولتے آپ والد کو نہیں بولتے۔ بات سچ ہے، ذات بدل جائے تو الفاظ بدل جانا چاہیے۔ قرآن کریم ہی سے مثال دیتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن کریم میں لفظ متکبر، فرمایا بہت بری چیز ہے، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہی آپ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ کی آخری آیت اٹھا کر پڑھے، دوسری آیت الجبار المتکبر، اللہ کے لیے متکبر کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک مقام پر فرما رہا متکبر کا بڑا برا ٹھکانہ ہے، ایک مقام پر اللہ کے لیے وہ لفظ متکبر استعمال ہو رہا ہے، کبریائی، شان اور الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا آپ وہاں متکبر عام لوگوں کے لیے ہے تو عیب اللہ کی ذات کے لیے ہے تو اس کی شان اور عظمت، ایسے ہی امی ہم آپ کے لیے ہے تو جاہل و ان پڑھ، مگر مصطفیٰ کریم کے لیے ہے تو شان و عظمت کی بات ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان و عظمت کی بات ہوگی اگر وہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگا۔ چوتھا معنی جو میں نے حدیث پاک سے آپ کو کہا کہ انی بعثت الی امت امیۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے امی امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے آپ کو امی کہا گیا، امت امی کی طرف، ان پڑھ امت کی طرف بھیجا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الامی کہا۔ اصل کے معنی میں ماں کو بھی کہا جاتا ہے، ماں کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، ماں کو بھی امی سے امی وہی بنا ہے۔ اگر آپ کی ماں مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، ڈگری کری ہوئی ہوں گی، حافظہ، عالمہ، جو بھی ہوں گی، آپ جا کے آج کہیں گے امی آج میں ایک معنی سیکھ کے آیا، کیا بولتے ہو؟ اگر آپ مفتی صاحب کو سن لیے ہوئے تو وہی معنی کریں گے، جا کے بولیں گے آپ ان پڑھ جاہل ہیں۔ ماں بولے گی کیوں؟ نہیں، لفظ امی کا مطلب جاہل ہوتا اور ام کا مطلب آپ کو امی اس سے بنے آپ، لہٰذا آپ ان پڑھ جاہل ہیں۔ ماں بولے گی بیٹے میں حافظہ ہوں، قاریہ ہوں، عالمہ ہوں، سب کچھ، نہیں آپ جاہل ہیں۔ کئی کو بولتا آپ کے لفظ میں وہ معنی نکلتے ہیں، ماں پھر آپ کو مذاق چکائیں گی، بتائیں گی کہ وہ کیسی جاہل ہے، کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گی پھر بعد میں، کبھی بیلن سے ہوگا، کبھی جھاڑو سے، جس سے بھی ملے گا وہ پھر آپ کی درگت بنا کر بتائے گی کہ جاہل کس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ماں بچے کی بنیاد رہتی ہے، بچہ پیدا ماں سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ ماں کی اولاد کی بنیاد ماں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو امی کہا گیا۔ پھر پانچواں معنی یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کو ام القریٰ میں بھیجا گیا، مکہ مکرمہ، اس اعتبار سے حبیب پاک کو امی کہا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے یہ معنی کو اختیار فرمایا ہے، الیاس برنی علیہ الرحمہ نے یہی معنی کو اختیار کیا، کیا کہ الامی، چونکہ آپ ام القریٰ میں پیدا ہوئے، اگر ام کا مطلب جاہل ان پڑھ ہی ہے، ام القریٰ مکے کو بول رہے ہیں، تو کیا کوئی بھی کہے گا کہ مکہ مکرمہ ساری بستیوں کی جاہل بستی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، ساری بستیوں کی اصل مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ کے لیے ام الکتاب کہا گیا، کیا کہیں گے کہ ساری قرآن کریم کی جاہل سورہ فاتحہ؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، بولے جاہل ہے کیا آدمی، ایمان چلے آتا ہاتھ سے۔ بولے ساری قرآن کریم کی بنیاد، انڈیکس اگر کوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر پورا قرآن دیکھنا ہے، قرآن میں پورا کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لو، پوری قرآن کا ایکسٹریکٹ، لب لباب، خلاصہ، جوز آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائے گا۔ اگر سورہ فاتحہ کو پھیلاؤ تو پھر 113 صورتوں پر قرآن کریم پھیل جائے گا، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ امام کو دیکھ لو نا، امام بھی ام سے بنا ہے، مسجد کے امام صاحب عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، حافظ ہوں گے، فقیہ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، آپ بول رہے جا کے امام صاحب کو کل امام صاحب آپ جاہل ہیں، ان پڑھ ہے، کیوں؟ امی کا مطلب وہی ہوتا، بولتا کوئی بھی نہیں بولتا۔ امام سارے مقتدیوں کی، امام کی نمازوں کی بنیاد امام ہوتا ہے، امام کی غلطی مقتدیوں کی غلطی، امام کا عمل مقتدیوں کا عمل، امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ساری نمازوں کی بنیاد امام ہوتا ہے، اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ سارے مقتدیوں کی نمازوں کی اصل اور مبدا امام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، سارے رسول کشکول لیے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ملتمس ہیں
اپنے اپنے کشکول کو ٹھہرائے ہوئے، وہ ایک بہتا سمندر ہے، اس سمندر سے ان کو بھی چند قطرے اور چند موتی مل جایا کرتے ہیں۔ حبیب پاک کی لفظ امی، شان النبی الامی کے علمی کمالات کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے مصطفیٰ کریم آپ اپنی زبان مقدس کو حرکت مت دیجیے۔ جب کیا ہوتا تھا، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، قرآن کے نزول کے وقت کیا ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن کی ایک آیت ادھر پڑھ رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ زحمت کیوں فرما رہے ہیں، آپ خالی سن لیجئے، جمع انا علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا، قرآن کی شکل دینا، تدوین دینا، وہ ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے، آپ خالی سن لیجئے۔ بات کیا ہو گئی نا؟ اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا، حفاظ ہوں گے، کوئی 5 پارے ہوئے، کسی کے کوئی 10 پارے ہوئے، اگر میں 5 پارے جو حافظ کے ہوئے اس میں کی کوئی ایک آیت پڑھوں تو آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں میں، مقالہ تو سارا لکھا ہوا ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 12-13 پیجز پر مشتمل ہے، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا، تو میں آپ کو پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں مقال سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کو میں تلاوت کروں جو 5 پارے کا حافظ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو بچے کو یاد ہوگا وہ میرے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ حفاظ کی بات کہہ رہا ہوں میں، عام تو عوام تو چھوڑ ہی دے۔ اگر کوئی 10 پاروں کا حافظ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ 10واں پارہ پڑھا تو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 5 پارے کا حافظ ہے، میں آ کر یہ آیت پڑھوں 29ویں پارے کی، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأنه فاتبع قرآنه، نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ یاد نہیں ہے۔ تو آپ کو جب اگر عام سبھی عوام الناس کے لیے سورہ اخلاص پڑھ لوں میں، قل هو اللہ، پورے ساتھ پڑھ سکتے میرے، کیوں؟ یاد ہے۔ اگر میں کہوں قل هو اللہ احد، سارے ساتھ پڑھیں گے، اللہ الصمد، سب ساتھ پڑھیں گے، کیوں؟ یہ سورہ یاد ہے آپ کو۔ تو قرآن جو یاد ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ تبھی پڑھ سکتے ہیں جب یاد ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آگے میں اس آیت کی طرف لے جاؤں گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم پہلی مرتبہ نازل ہو رہا ہے، جبریل امین ادھر ایک آیت پڑھ رہے ہیں، حبیب پاک ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پتا کیا چلا؟ قرآن حبیب پاک پر نازل پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، مگر حبیب پاک کو قرآن پہلے سے یاد ہے، پہلے سے یاد ہے، تبھی تو جو قرآن کی آیت ادھر جبریل پڑھ رہے ہیں، حبیب پاک ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر ایک آیت ادھر ایک آیت، ادھر ایک آیت ادھر ایک آیت، تو پتا کیا چلا؟ قرآن نازل بعد میں ہوا، اللہ نے پڑھا دیا پہلے حبیب پاک۔ خود قرآن میں کہہ رہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے پہلے قرآن سکھایا، بعد میں تخلیق فرمائی۔ خلق الانسان، انسان کو، اب کوئی کہے گا کہ عام انسان ہے، نہیں، یہ عام انسان کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ عام انسان، چلیے اگر عام انسان کی بھی بات بولیں گے تو قرآن پہلے سکھایا۔ کون ہے جو مادرزاد قرآن پڑھ کر کے یاد کر کر گیا؟ اللہ ماشاءاللہ ایک 8-10 ملیں گے، اولیاء کرام جن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، بس وہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو کوئی جس کسی کو بھی قرآن کا علم ملا وہ صدقہ مصطفیٰ کریم کی نالے پاک کا ہے۔ تو قرآن بعد میں نازل ہوا، حبیب پاک کو اللہ نے پہلے سکھایا ہے۔ اس کی بھی حکمتیں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کے آگے نہیں بٹھایا؟ کیوں؟ اگر کوئی پڑھاتا تو کہتا کہ نعوذ باللہ سرکار میرے شاگرد ہے، میں نے پڑھایا، استاد کہتا ہے نا، ایک حرف بھی پڑھائے تو بولتا ہے کہ میں پڑھایا ہوں، میرا شاگرد ہے۔ کل کے دن کوئی کہہ سکتا تھا، فرمایا میرے حبیب کے برابر تو کوئی برابر نہیں آ سکتا، تو اوپر کوئی بیٹھ کر کہے کہ میں استاد ہوں، فرمایا نہیں، میری حبیب کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا، تو اوپر کی بات تو چھوڑ ہی دو، کیوں؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ذات ہے، تو حبیب پاک کا کسی کو استاد ہی نہیں بنایا، اور کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ قرآن کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ کر کے یا پڑھ کر کے بتلایا ہے۔ اب میں الامی کے جو دوسرے الفاظ اور معنی کی حکمتیں ہیں آپ حضرات سے اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے النبی الامی کے جو علمی کمالات احادیث طیبہ میں ہیں، چند آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ عطا فرمایا جو نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے سرکار کو علم غیب نہیں تھا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ اگر کچھ بھی نہیں تھا علم، اللہ کیا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. سب کچھ نہیں جانتے تھے، یقیناً نہیں جانتے تھے، مگر اللہ فرمائے ہم نے سب کچھ سکھایا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے نا بھائی جاننے کی حد ہوتی ہے، نہیں جاننے کی کوئی حد نہیں ہوتی. جاننے کی حد ہوتی ہے. میں اگر مثال کے طور پر میرا ایک فیلڈ ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے فقہ کے بارے میں معلوم ہوگا، مجھے بزنس کے بارے میں نہیں معلوم، مجھے میتھمیٹکس کے بارے میں نہیں معلوم رہے گا، مجھے ایم بی اے کیسا کرنا، ڈاکٹر انجینئر کیسا ہونا نہیں معلوم ہوتا. اگر کوئی آگے پوچھے آپ کو کیا نہیں آتا وہ، تو میں بولوں گا بھائی بہت چیزیں نہیں آتی میرے کو. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا آتا ہے آپ کو، جس کو بھی پوچھتے نا کام کرنے جاب کے لیے گئے، کیا آتا بیٹے آپ کو، کیا کرنے آتا پوچھتے، کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کیا نہیں کرنے آتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا آپ کو. تو جاننے کی حد ہوتی ہے، نہیں جاننے کی کوئی حد نہیں ہوتی. جاننے کی حد ہے. عالم ہے، فقہ جانتا، تفسیر جانتا، اصول جانتا، حدیث جانتا، منطق جانتا، تصوف جانتا، عربی جانتا، فارسی اردو جانتا، مگر اس کو جاپانیز نہیں آتی، فرینچ نہیں آتی، انگلش نہیں آتی ہوگی. تو جاننے کی حد نہیں، جاننے کی حد رہتی، نہیں جاننے کی کوئی حد نہیں رہتی. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کو میں نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے. تو مطلب کیا ہوا، حبیب کچھ بھی نہیں جانتے، اللہ نے سب کچھ حبیب پاک کو سکھا دیا. کچھ بھی نہیں جانتے، اللہ نے سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم کو سکھا دیا. اب جاہل آدمی بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ حبیب پاک کو قرآن میں غلطیاں ہیں، سرکار کو پڑھنے نہیں آتا تھا. جاہل کو اتنا نہیں معلوم ہے مسئلہ کیا ہے. پتا ہے ایک بات کہوں گا، جتنے یہ لوگوں کے دیوبندی مطلب فکر کے حضرات ہیں نا، ان سب کی فکر یہی ہے، کوئی چھپا کر رکھتا ہے، کوئی ظاہر کر دیا ہے. نوجوان ہے اپنے آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کے عقائد سے. ان کے عقیدہ حقیقتاً یہی ہے، چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ آپ کو دھوکہ دے کر نہیں ہم آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس دین کی بات ہوگی، بس خالی نماز کی اصلاح کی بات، یہ کہہ کر کے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپا کر رکھتے ہیں. جبکہ قرآن پہلی آیت میں کیا فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے فرمایا. یہ نہیں فرمایا اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں فرمایا اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے نہیں فرمایا، نہیں فرمایا ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب، اس کی لکھت میں کوئی شک نہیں ہے. لنسفام بالناسیہ صحیح لکھا ہوا نہیں ہے، صحابہ نعوذ باللہ غلط لکھ دیے فلاں. اللہ پہلی آیت میں فرمایا اس کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے، قرات میں نہیں فرمایا، کلام میں، قرآن میں نہیں، اس کی لکھت میں، رائٹنگ میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ قرآن کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے. اچھا حبیب پاک کو پڑھنا نہیں آتا تھا، سورہ اقرا پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی نا، وہ اٹھا کر پڑھو، اقرا پڑھیے حبیب. پڑھنا نہیں آتا اور اللہ فرما رہا ہے پڑھیے. کیا بات بھائی اعتراض کس پہ جائے گا، آپ بولو میرے کو. آپ پڑھنا نہیں آتا اور اللہ فرما رہا ہے، آپ میں نہیں. اقرا اے حبیب پڑھیے. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے علم قلم کے ذریعے سے علم بھی سکھایا. پڑھنے کا بھی ذکر پہلی وحی میں، لکھنے کا ذکر بھی پہلی وحی میں، دونوں ذکر پہلی وحی میں مل رہے ہیں. نہیں لکھے نہیں کوئی چیز، لکھنا نہیں آتا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. نہیں لکھ رہا ہے کوئی آدمی، نہیں لکھ رہا ہے کوئی، اگر بڑا پرائم منسٹر ہے، انہیں لکھتا نہیں، انہیں تقریر اپنی لکھ لے کے لاتا نہیں لکھتا، اس کا پی اے لکھ کے لا کے دیتا، صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو آپ بولیں گے پرائم منسٹر جاہل ہے، بولیں گے کیا؟ اب کا ہونگا ہوا تو پہلے والے تو پڑھے لکھے تھے، تھوڑے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی گزرے، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، آتا تھا پڑھنے، اپنے دور کے اکانومسٹ تھے بڑے بڑے، مگر خود نہیں لکھتے تھے. تو نہیں لکھنا نہیں آنے کی دلیل نہیں ہے، نہیں لکھنا نہیں آنے کی. اور پہلی وحی کی آیت کو لاتے، حدیث کو بخاری شریف میں ہے، سرکار فرمائے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. نہیں یہ نہیں بولتے نہیں پڑھنے آتا مجھے، میں نہیں پڑھ سکتا. حضرت سید عبد الواحد الدلگرامی علیہ رحمہ نے اس کی بہترین تفسیر معنی کی ہے، ڈوب کر لکھا ہے. تصوف اہل صوفیہ، تصوف حضرات ہی لکھ سکتے ہیں. فرمایا دراصل سرکار جو ہے اس وقت استغراق کے عالم میں فنا تھے، مراقبے میں تھے سرکار. جبریل امین آ رہے ہیں، آگے سرکار اقرا پڑھیے. مانا بخاری، پڑھنا نہیں ہے میرے کو، میں استغراق کے عالم میں ہوں، میری لو ادھر لگی ہوئی ہے. تو جبریل امین سینے سے گلے لگائے،
یہ دیکھنے کے لیے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کدھر متوجہ ہے. پھر بولے اقرا، پڑھیے. بولے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. پھر سینے سے لگائے. 3 مرتبہ ہونے کے بعد جبریل امین سمجھ گئے ارے میں سرکار کو ادھر متوجہ کر رہا ہوں جبکہ سرکار اپنا قلب مبارک ذاتی بار تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. تب فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب جس رب کی طرف آپ متوجہ ہے اسی رب کے نام سے پڑھیے. تب فرمایا اچھا وہی قرآن اسی کا کلام ہے، لاؤ میں پڑھتا ہوں. جب حبیب پاک نے پڑھا آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب اگر مثال کے طور پر کوئی مشہور حیدرآباد کے مشہور و معروف قاری کن چلے جائے جو قرات پڑھتے ہوں گے، آپ گئے جا کر ان کو اٹھا کر بولے بھائی قرآن سناؤ، نیند میں سے اٹھائے. انہوں نے نہیں پڑھتا بھائی، جاؤ نہیں، میں نہیں پڑھتا. اگر وہ یہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو پڑھنے نہیں آتا. اس وقت ان کی طبیعت پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہے، وہ کسی اور طرف مائل ہے. یعنی نیند کا عالم ہے، نیند کا جذبہ ہے، نیند کا ذوق ہے، استغراق کا عالم ہے. اسی طرح آقا بلا تشبیہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوں، اسی لیے اب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے اصل وجہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب حبیب پاک کے علمی کمالات کیا ہے؟ بخاری شریف الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب ما یکرہ من کثرت الصلاۃ وتکلف ما لا یعنی، حدیث نمبر ہے 6864. اب یہی حدیث پاک کو امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان نے، ابن کثیر نے، طبرانی نے، کل احادیث کی کتب نے جمع فرمایا ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ میں خلاصے کے طور پر ختم کر اپنی گفتگو اختصار سے ختم کر رہا ہوں. جب سورج ڈھلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر مبارک پر جلوہ افروز ہوئے. وذکر ان بین یدیہا امورا عظاما، بڑی بڑی باتوں کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا. قال من احب ان يسأل عني شيئا فليسأل عنه، فرمایا جو کوئی جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے. لوگوں نے پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شيء الا اخبرتکم به ما دمت من مقامی هذا، لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، آج جو میں مقام پر ٹھہر کر تم سے وہ جواب دے رہا ہوں، جو پوچھے گا میں اس کا جواب دے دوں گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے، حضرت انس فرماتے فاکثر الناس البکا، لوگ زار و قطار یہ بات سن کر رونے لگے. کیونکہ منافقین نے اعتراض کیا تھا. منافقین نے کہا تھا کہ سرکار نے جب کہا کہ میرے سامنے سارے لوگ پیش کیے گئے، کون مومن ہوگا کون غیر مومن ہوگا، تو منافقین مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ سرکار کو اگر پتا ہوتا تو ہم منافق ہیں تو ہمارا بھی تو پتا چلنا تھا نا. اعتراض کیا علم غیب پر، علمی کمالات پر اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمانے لگے. حضرت انس فرماتے سرکار کا جلال غصہ دیکھ کر فاکثر الناس البکا، ناس البکا، لوگ زار و قطار رونے لگے. واکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سلونی 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 عما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. فقال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فقام الیہ رجل فقال، ایک شخص ٹھہرا اور ٹھہر کر کے پوچھنے لگا این مدخلی یا رسول اللہ، میرے مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نبی امی ہے، علم غیب نہیں ہے، بتا رہے نا، علم نہیں ہے وہ. علم غیب بخاری شریف کی حدیث پاک میں ملتا ہے. علمی کمالات، علمی معجزات دیکھیں آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات صرف دنیا کی نہیں ہو رہی ہے، مرنے کے بعد کون جنت و دوزخ میں جائے گا حبیب پاک سے وہ سوال ہو رہا ہے. حبیب پاک فرماتے ہیں مجھ سے وضو کے مسائل پوچھو، غسل کے پوچھو، قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ قیامت کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے، علم غیب ہے. نہیں، حبیب پاک نے فرمایا النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. فقام عبداللہ بن حذافہ فقال علی من ابی یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ ٹھہرے پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کون؟ بھئی یہ سوال نبی سے کرنے کا ہے، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، عرفان کے بارے میں یہ سوال ہونا تھا. باپ کے بارے میں ماں ہی صحیح طور پہ بتا سکتی ہے کسی کے، اندرون خانہ ہونے والے معاملات کا تذکرہ ہے. پوچھا من ابی یا رسول اللہ، فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے. صرف نظر کرم پڑی، آج تک بھی دنیا کا کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں بن پایا، اکوپمنٹ نہیں بنا
جو آدمی کو سامنے سے اسکین کر کر بتا دے کہ اس کا ڈی این اے کیا ہے. نظر مصطفیٰ میں وہ کمال رکھا ہے، ایک نظر اٹھی دیکھ کر بتا دیا کہ ان کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، والد کون ہے، والدہ کون ہے، سب کچھ بیان فرما دیا. سبحان اللہ. ابو کا حذافہ، تمہارے والد کا نام حذافہ ہے. پھر اس کے بعد فقام الیہ رجل، ایک اور شخص اٹھ کر پوچھنے لگا کہ من ابی یا رسول اللہ، میرے باپ کا کون ہے، والد کون ہے. کیونکہ پہلے والے عبداللہ بن حذافہ جاننے کی غرض سے اٹھے تھے، بتلا دیا حقیقتاً، ان کی لاج رکھی. اب تک سب کی لاج رکھے تھے، سب کے عیب چھپا رکھے تھے. اب کوئی برسریام آ کر کے بے پردہ ہونا چاہ رہا ہے. حبیب نے کہا کہ تمہارے ابو کا مولا سالم کا جو غلام ہے نا وہ تمہارا باپ ہے، غیر ابی کی طرف منسوب کیا. ثم اکثر الناس ثم اکثر ان یقول، پھر آپ نے فرمایا سلونی فرکب عمر علی رکبتئی، آپ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گھٹنے پکڑ لیے سرکار کے. حضرت عمر، آج اگر پیر و مرشد کے پیر پڑے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا، باپ کے پیر پڑنا شرک ہے. رکب عمر علی رکبتئی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھٹنوں کو پکڑ لیا مصطفیٰ کریم کے. ہائے ہائے ہائے. بخاری ہے یہ، کوئی مذاق نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کل کتب احادیث نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. فرکب عمر علی رکبتئی، گھٹنوں کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہیں، اور آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں. یعنی علم غیب پر اعتراض ہوا، عمر فاروق بتا رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پیر پکڑ کر کہا انا نتوب الی اللہ، اے مصطفیٰ کریم آپ کے قدموں کو پکڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. توبہ کا راستہ فاروق اعظم بتا رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے نکل کر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقد عرضت علی الجنۃ والنار آنفا فی عرض هذا الحائط. فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے جنت، دوزخ، سب چیزیں میرے سامنے رکھ دی تھی، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں کہ جو بیان کرنے سے رہ جائے. اور پھر یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس فرمان اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے نسبت سوال مت کرو، یعنی جن پر خبران خاموش ہو، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے گی اور تمہیں بری لگے گی. فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو. یہ جو سرکار کا بار بار پوچھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے شان کے خلاف سوال تھا. یعنی علم غیب پر اعتراض کرنا وہ منافقین کا طریقہ ہے، مومنین کا نہیں ہے. فاروق اعظم نے سوال نہیں کیا، حضرت انس بن مالک نے سوال نہیں کیا، سوال جس نے کیا وہ منافقین تھے. تو فرماتے ہیں حبیب کے علم غیب پر علم غیب پر سوال کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اختصار کے ساتھ ایک اور حدیث پاک آپ کے بعد اسی حدیث کی تتمہ کے طور پر فرمایا کہ آپ نے جو فرمایا کہ حفظ ذالک من حفظہ، جس نے جو یاد رکھنا تھا وہ یاد رکھ لیا. ونسیہ من نسیہ، علم غیب نہیں ہے، حبیب کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے. وہ حبیب کا علم کا عالم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آنے والے ایک جنگ ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا، اس میں شریک ہونے والے لوگوں کے نام ذکر فرمائے، بلکہ اس میں جو گھوڑے استعمال ہوں گے ان گھوڑوں کی نسلوں کا بھی حبیب پاک نے ذکر فرمایا، ان گھوڑوں کا بھی آپ نے ذکر فرمایا. پھر اور امام احمد بن حنبل بخاری ہی کی حدیث پاک غزوہ موتا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ موتا شام میں ہو رہی ہے، حبیب پاک مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا و جعفرا و ابن رواحہ رضی اللہ عنہما للناس قبل ان یاتیہم قبرہم، کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے. حضرت زید، حضرت جعفر، ابن رواحہ، یہ تینوں کی شہادت کا ذکر حبیب پاک نے مسجد نبوی میں فرمایا. پھر فرمایا فاخذ الرایۃ زید، زید نے جھنڈا تھام لیا ہے. فاصیبا، یہاں تک کہ وہ اپنے منزل مراد تک یعنی شہید ہو گئے. ثم اخر جعفر فاصیبا، جعفر نے جھنڈا تھاما وہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیبا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید. جنگ ہو رہی ہے وہاں پر شام میں، حبیب پاک ہے مدینہ پاک میں. لائیو کامنٹری جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، لائیو اسٹریمنگ، وہ لائیو کامنٹری ہو رہی ہے لائیو وداؤٹ اینی ڈیلے. آپ کا لائیو تو بھی 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ آگے پیچھے ہوتا ہوگا، آپ کا تو بھی آگے پیچھے ہوتا ہوگا. لائیو
ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ آپ کی آنکھوں سے آنسو جڑنے لگے, گرنے لگے. حَتَّى أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو لیا. حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. یہ نبی امی کے علمی کمالات و علمی معجزات ہے. جنگ ماں ہو رہی ہے, حبیب پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا, حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اتانی ربی فی احسن صورت. میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں, یہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام عمل میں شاید عشاء کا وقت بھی ختم ہے, آخری حدیث پاک ہے, میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن الصورہ, میرے رب میرے پاس نہایت احسن ترین صورت میں تشریف لائے اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلت میں نے کہا لبیک و سعدیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, حاضر حاضر بار بار کہا. فرمایا کہ قال آپ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی, ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں, کس بات میں دونوں کی جھگڑا چل رہا ہے ملأ اعلیٰ کے فرشتوں میں. تو آپ نے فرمایا کہ لا ادری ربی لا ادری, اے رب مجھے نہیں پتا تو بتا دے. فوضع یدہ, اللہ کا شان قدرت, فوضع یدہ تو اس نے اپنا دست قدرت رکھا, بین کتفی میرے کاندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت. اور یہ صحیح حدیث پاک امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل, طبرانی اور معجم کبیر, جملہ احادیث کی کتب میں یہ حدیث ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک حتیٰ وجدت بردہا بین خدی, اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. حبیب پاک فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما بین المشرق والمغرب, اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو چیز تھی میں نے ان سب کا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا اس کے ذریعے. تو آپ اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دست قدرت آپ کے کاندھوں کے بیچ میں رکھ کر کے سارے علوم عطا فرمائے. اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت اور آپ کی شان جلالت کا اندازہ اور عالم کیا ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. تو معزز سامعین کرام, اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. کوئی علم آپ سے چھپا ہوا ہے, ما کانا و ما یکون کے علمی معجزات و کمالات اللہ نے عطا فرمائے. جو ہو چکا اللہ نے وہ بھی علم عطا فرمایا, جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا, جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا. مثال آخری حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے, تینوں ایک ہی حدیث پاک میں. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں, راستے سے جاتے جاتے 3 قبریں تھیں, وہاں پر رکے اور رکنے کے بعد فرمایا ان 3 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی. پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک تازی ڈالی منگا کر ان قبروں پہ لگایا اور فرمایا جب تک یہ تازہ رہے گی جب تک اللہ کا ان پر عذاب نہیں ہوگا. ہو گئی بات. حدیث پاک بخاری شریف کی ہے. تینوں قبروں پر ہونے والے عذاب کے ریزنز بتائیں, ایک پیشاب کی وجہ سے, چغل خوری کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ, آپ نے حدیث طیبہ. تو آپ اندازہ لگائیے عام زمین پر سے تشریف لے جا رہے ہیں, زمین کے اندر کیا حوال کا علم ہے حبیب پاک, اور بتلا رہے ہیں یہ پاسٹ میں جو پہلے کر چکے کیا گناہ کرے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا وہ بیان فرمایا. اب کیا کرنا چاہیے, دعائے مغفرت وہ فرمایا. آگے فیوچر میں کیا ان کو کام ہو سکتا ہے, فائدہ پہنچ سکتا ہے, اس کے لیے تازہ ڈالیاں لا کر کے ان کی خبروں پر لگوا دیا. تو ما کانا و ما یکون, جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, اللہ نے تینوں قسم کے علوم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. کہنے کے لیے بہت ہے. سفینہ اچھا حضرت فرما رہے بارش ہو رہی ہے, رحمت والی بارش, ذکر رحمت والے آقا کا ہو رہا ہے, تو یقیناً بارش بھی رحمت والی ہے, اللہ تعالیٰ فرما دے. معزز سامعین کرام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت, امی بنایا ہے. کیسی شان والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے جو اگلے پچھلے سبھی کا علم اللہ نے عطا فرمایا. کیسا علم معلوم ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، حفاظ ہوں گے کئی مقامات پر آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فرمایا. یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے. جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی وَإِذْ آتا ہے تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ، اے حبیب پاک آپ ذکر کریے. وَذْكُرْ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر فرمائیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب ملائکہ کو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اے حبیب وہ وقت کو بھی یاد کیجئے جب یہ آدم پیدا نہیں ہوئے. ابھی آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو کہا تھا اس کا ذکر حبیب کے سامنے ہو رہا ہے کہ حبیب آپ کو وہ بھی وقت یاد ہوگا جب میں نے آدم کی تخلیق کے لیے سوال کیا تھا فرشتوں سے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آئے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی زمانے گزر رہے ہیں، گزرتے گئے، وجود مصطفیٰ ہر چیز کے علم اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے. آدم کی تخلیق سے لے کر ان کی تخلیق سے پہلے کے معاملات سے لے کر ہر نبی کے دور پر حبیب پاک کا دور گزرتا گیا. اللہ نے ہر قسم کے ہر شے کا علم آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بارش پہ آتی یاد مجھے اچانک یاد آئی ہے، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اللہ تعالیٰ قرآن میں کتاب والوں، پڑھنے لکھنے والوں، پتا کیا چلا کتاب کا مل جانا یا پڑھے لکھے ہو جانا ہدایت کی دلیل نہیں ہے. کتاب کا مل جانا، اہل کتاب ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے کتاب والو، کتاب ہے جاہل ہے، گمراہ ہے. کتاب ورڈز نمبر، چیپٹر نمبر، پیج نمبر بولنے والے گمراہ ہو سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. آپ میں کتاب لے کر ٹھہریں گے، ورس نمبر بھی بولیں گے، پیج نمبر بھی بولیں گے، گمراہ ہو. عالم گمراہ ہو سکتا ہے مگر اللہ والے گمراہ نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم اپنی کتابوں میں سے کئی چیزیں جو چھپاتے ہیں نا، وہ میرا حبیب اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. جو تم چھپاتے ہو میرا حبیب بیان کرتا ہے. ویعفو عن کثیر، اور اکثر چیزیں تو معاف کر دیتے ہیں. کوئی چیز جو ہے بیان کرتے وہ تو بیان کر دیتے ہیں، مگر اگر کوئی چیز بیان نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. ان کو علم ہے مگر تمہاری پردہ پوشی کرنے کے لیے وہ درگزر کر دیا کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب، روشن کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمایا ہے. تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب سے ہو رہا ہے. ہم لوگ پریشان ہو جاتے مسلمان، کئی سرکار ڈھونڈتے نہیں تھے، اس بحث میں پڑھتے، جبکہ وہ ذکر اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرما رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اس قدر ہے، زمینوں کا، آسمانوں کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں ہے جہاں کا علم اللہ نے عطا نہیں فرمایا. ہر آدمی مر رہا ہے، اس کا علم اللہ نے حبیب پاک کو عطا فرمایا. آپ یہاں بیٹھ کر ایک درود و سلام پڑھیں گے، حبیب پاک کی بارگاہ میں علم ہو جائے گا. حبیب پاک اس کا جواب بھی دیا کرتے ہیں کہ کون کس علاقے کا، کس نام کا بندہ، کس کا بیٹا مجھ پر درود و سلام پڑھا ہے، اس کا وہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کا حقیقی معنوں میں ادب کرنے اور باادب رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور باری تعالیٰ ہمیں ہر ایک کا ادب والا بنا، بے ادبوں کی صحبتوں سے، ان کی سنگت و معیت سے محفوظ و مامون فرما. اے باری تعالیٰ یہ جو 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، سیمینار کا، باری تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. مولانا نورانی پاشا صاحب کی جو کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرما. جب تک جیے اسلام پر جیے، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما. ہماری دعاؤں کو آقا کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.